آپ نے غور کیا ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو ایک مخلوق جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ اچانک خالی ہوا میں ایسے دیکھتی ہے جیسے وہاں کوئی موجود ہو، جیسے صرف وہی دیکھ رہی ہو اس کو اور وہ اسی کو واپس بھی دیکھ رہا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو جانیں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت کے سفر پر لے کر جاؤں گا جو شاید آپ کے گھر کے کسی کونے میں موجود ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی طاقت کو آزمایا ہی نہیں۔ آپ اس کی طاقت سے انجان ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی اس خاص مخلوق کی جسے ہم بلی کہتے ہیں۔ بلی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص مخلوق ہے۔ یہ صرف ایک پالتو جانور نہیں بلکہ سیانے اور پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک چلتا پھرتا راج ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بلیوں کو اپنی ایک دنیا کا پتہ ہوتا ہے، بلیوں کی ہی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مخلوق کی موجودگی انسان کے لیے ایک ایسی ڈھال بن جاتی ہے؟ نظر تو نہیں آتی لیکن اپنا کام بخوبی کرتی ہے۔ آئیں ذرا گہرائی میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اور خاص طور پر ان لوگوں کے نزدیک جو روحانیت اور فطرت کے رجوع کو سمجھتے ہیں یا ماننا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ بلی کی موجودگی انسان کے لیے نفع اور حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بات صرف کہنے سننے کی بات نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی صدیوں کے مشاہدے موجود ہیں۔ عام خیال یہی ہے، اور شاید آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہو، کہ اگر کسی انسان کے قریب بلی آ کر بیٹھ جائے یا پیار سے اسے اپنے سر کی طرف ہلانے لگے یا اپنا سر اس کے پاؤں پر رگڑنے لگے تو ایک ایسا عجیب سا سکون جسم میں اترنے لگتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بلی کے کانوں کی ہوا بھی اگر انسان کو لگ جائے تو یہ خالی ہوا نہیں ہوتی بلکہ اس میں شفا کی ایک تاثر چھپی ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جو لوگ بلیوں کے قریب رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے انسان جلدی بیمار نہیں ہوتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں معمولی موسمی نزلہ یا زکام یا چھوٹی موٹی تکلیفیں جلدی متاثر نہیں کرتی۔ ایسے لگتا ہے جیسے بلی کی قربت انسان کے گرد غیر ضروری اور غیر محری یعنی نہ نظر آنے والا حفاظتی حصار بنا دیتی ہے، جو ہمیں تو نظر نہیں آتا لیکن وہ اس کی حفاظت ضرور کرتی ہے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے یہ جیسے سردی میں اپنی گرم اوڑھی ہوئی چادر ہو یا باہر کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر خدا نخواستہ کوئی انسان کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری اسے گھیر لے جس سے اس کا جسم مفلوج ہو جائے تو اسی وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ڈاکٹروں کی دوائیاں بھی کام نہیں آ رہی اور حکیموں کی حکیمیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت مگر پرانے وقتوں کے لوگ اور دیہاتی حکمت رکھنے والے آزماتے ہیں۔ ان کا پکا یقین ہے کہ اگر ایسے مرض کے پاس بلی رہے یا بلی خود آ کر اس کے جسم کے متاثر حصے کی قربت یا اس کی کچھ ایسی جگہ یا اس کے نزدیک آ کر چلنے پھرنے شروع کر دے، اس کو حیران کن حد تک بڑھتی ہوئی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دراصل بلی کے جسم سے نکلنے والی وہ ہلکی سی رگراہٹ جسے ہم رنگ پرنگ کہتے ہیں، اس میں ایک ایسے تھرتھراہٹ ہوتی ہے جو شاید ہماری ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے قدرتی تھراپی کا کام کرتی ہے۔ مریض جو مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، بلی کی موجودگی سے بدترین سے بدترین بیماری بہترین محسوس کروانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے ہی جیسے قدرت نے اسے چھوٹی سی جان کے اندر ایک جیتا جاگتا ہیٹر یا انرجی ہیلر چھپا رکھا ہو۔ ہمارے دیہاتی اور روایتی ماحول میں تو یہ تصور اس قدر گہرا ہے کہ اگر آپ کسی کام کے بزرگ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ایسی کئی کہانیاں سناتے دے گا۔ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک بیمار شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہو اور بلی اس کے سرہانے سے گزر جائے یا اس کے گرد ہلکے ہلکے
چکر لگائے تو بیماری کا زور ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ منظر تصور کرنے والوں کا ایک مریض کے تکلیفوں میں ہلکے ہلکے سی جلدی سے صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ خاموشی سے بنا کسی آرٹ کے آنے والی یہ چیز اس کے گرد گھومتی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے بلی اس مریض کے جسم سے نکلنے والے منفی طاقت کو اپنے اندر لے رہی ہے، اپنے اندر جذب کرتی جا رہی ہے۔ بلکہ ویسے تو ایسے بھی کہا جاتا ہے جیسے کوئی اسپنج پانی کو چوس لیتا ہے، بلکہ بلی اسے بالکل اسی طرح بلی اس بیماری کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے تاکہ اس کا مالک یا وہ انسان جسے وہ مانوس ہے سکون کا سانس لے سکے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت اداس ہوتے ہیں تو تھکے ہوئے اور آپ کی بلی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہاں ایک اور بہت اہم اور راز کی بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ وہ بات ہے جو شاید آج کے دور میں ہم بھول چکے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ نظر بد جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نظر بد کا توڑ بھی بلی کے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ پرانی مائیں اور دیہاتی عورتیں کہتی تھی کہ اگر کسی بچوں کو یا حتیٰ کہ کسی بڑے کو بھی نظر لگی ہو، وہ یہ کرے کہ بلی کو اپنے پاس لائے، اس پر دوائی اثر نہ کر رہی ہو تو بلی کو اس کے اوپر سے گزرنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ اپنی معصومیت اور اپنی خاص روحانی طاقت کی بدولت اس کی بری نظر کو اثر کو توڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی بلی وہاں سے گزرتی ہے، مریض ایک دم سے ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے کندھے سے منوسیت کا بوجھ اتر گیا ہو۔ انسان کا دل و دماغ جو پہلے چکڑا ہوا تھا وہ سکون کی حالت میں آ جاتا ہے۔ مائیں ڈرتی ہیں کہ کہیں سوتے ہوئے بچے کو کچھ ہو نہ جائے یا بچہ نیند میں ڈر کر نہ اٹھ جائے۔ اکثر مائیں ڈرتی ہیں کہ کہیں سوتے ہوئے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن جن گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں وہاں یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بلی اکثر سوتے ہوئے بچے کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی وجہ موجود ہے کہ بلی جب بچے سوئے پڑے ہوتے ہیں ان کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر ہر قسم کی طاقت دیتی ہے، ان کے اوپر پہرا دیتی ہے کہ بچے نہ ڈریں۔ کچھ تو ایسا بھی ہوتا ہے تھوڑی سی پیار اور شاید دودھ کے ایک پیالے کے ذریعے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کیا یہ اللہ کی نشان نہیں ہے کہ اس نے ہماری حفاظت کے لیے اس اسباب پیدا کیا ہے۔ سمجھتے ہیں وہ اس کی ان خوبیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس راز کو پا لیا وہ بلی کو اپنے گھر کی رحمت سمجھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ مخلوقات ہماری حفاظت کرتی ہیں، ہمارے بچوں کی نگہبانی بنتی ہیں، لیکن ٹھہریں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو صرف وہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی جو ہمارے جسم اور صحت سے تعلق رکھتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلی کا تعلق صرف ظاہری دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا رشتہ کچھ اس دنیاؤں سے بھی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ کیا واقعی بلی بھوت پریت اور جادو ٹونے کو روک سکتی ہے؟ یہ سب وہ سوال ہے جو اگلی بات کھولنے والا ہے، اور یقیناً اگلا حصہ سنسنی خیز ہوگا۔ ابھی میں اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ اس کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔